على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الله والمتهمين سيد وسرور محمد ورجان مهتر وبهتر شفيع مجرمان مهترين بهترين انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما شہباز لا مکانی جانع رحمت للعالمین در شانع مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفان قابل احترام ارباب علم دانش اصحاب فہم و فراست میرے یاران طریقت برادران اسلام پنڈال کے اندر موجود عاشقان رسول اسٹیج پر جلوہ فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانے اشاق اجدی روح پرور تقریب عرص پاک دی تقریب ہے میرے تقبل برادرم مکرم حضرت صاحبزادہ مفتی محمد انوار رسول صاحب مرتضی زیدہ علمہ و اخلاصہ آپ کا بیان سن چکے یہ پروگرام حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت سید جلال حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی مرتضی زیدہ مجدہ و علمہ انہاں دی سرپرستی دے اندر غالباً چوتھا اور میری حاضری بھی چوتھی ہے اور میں حاضر ہویا دے انتظامات دیکھے نے دل خوش ہویا ہے مینوں تے پہلے نالوں بہتر لگے نے انتظامات ماشاءاللہ تہاڈا ذوق شوق بھی ہے اللہ سلامت رکھے کوئی غالباً کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے کوئی تھے حاضری ہوئی دل باشیف تے آیا میں شاہ سب کہنے لگے جی میرا پروگرام ہے میں مسجد دی بنیاد رکھنی ہے نال تعلیمی ادارہ اس دی بھی بنیاد رکھنی ہے اسی ہوتے جائزہ لیندے رہے جگہ دا مزار شریف دے نال مغربی سائیڈ سے ادارے دا بھی جائزہ لیا تو دلوں دعا نکلی خصوصی طور تے انہاں دوستاں واسطے جنہاں دوستاں نے والہانہ طور تے مزار شریف واسطے مسجد واسطے مدرسے واسطے جگہ اللہ دی راہ تے پیش کیتی ہے میں دلوں دعاواں نکل رہی نے اللہ پاک اس جگہ دے صدقے انہاں نوں جنت وچ جگہ عطا فرمائے مسجد واسطے مدرسہ واسطے جگہ دینا بڑی دل گردے دی بات ہے یہ ہر بندے دے وس دا روگ نہیں ہے گا کئیوں نے جیڑے لگدا پلاٹ کہندے نے جی پالو شامل کر لو اچھا سی تو جگہ دا جائزہ لے رہے ساں وہ میں کھڑا تے میں کہ یار شاہ صاحب یہ تھوڑی ہے جگہ جنی پرتی پئی ہے جنی تسی دس رہے ہو میرے حساب نال جگہ تھوڑی ہے انہاں دسیا جی ماشاءاللہ دوستاں نے نال جنہاں دا نال پلاٹ انہاں اگے ہور اتھوں تک بھی پا دیتی ہے بھائی عباس علی صاحب چلو جی اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے جی بڑا دل خوش ہویا میں کہ واہ جی واہ بچیاں نوں میں کہ چلو اوتھے جا کے کھڑو ذرا جتھوں تک آ دے اطمینان ہو گیا میں کہ چلو الحمدللہ وقت دے نال نال مزید توسیع جی میں وہ دی ذات کو منظور ہویا ہون ضرورت ہے کام کرن دی بیٹھ کے دیکھو کتنا ایک ماحول ہے ماشاءاللہ اور کتنا ایک رونق بنی ہوئی ہے جلسہ ہے دور دراز تو تسی آئے ہو دوستو میں کچھ فیصلے کر کے جانے ہیں شاید وہ شاہ صاحب واسطے بھی پہلی باری ہونا کچھ چیزیں ایسی نہیں کہ جڑیاں انہوں نے پڑھایا ہے انہوں نے تیار کیتا ہے آستانہ علیہ قلعہ شریف تے جامعہ مرتضیہ دے اندر حضرت قبلہ صاحبزادہ سید بلال حسین شاہ صاحب
اس وقت میرے کو آئے سن جدو اجے داڑھی شریف بھی انہوں نے نہیں سی آئی، بچپنا سی، پھر انہوں نے پڑھانا شروع کیتا ہے۔ آج دیکھو سٹیج دے اوپر علماء موجود نے، میں کنے کو علماء دے نام لواں، ماشاءاللہ اس سارے جامعہ مرتضیہ دے جڑا ہے نا جی او فیض یافتہ نے، مینوں انہاں دی خدمت نصیب ہوئی، میں اللہ پاک دا شکر ادا کرنا کہ میری ڈیوٹی لگ گئی۔ یہ جڑے طالب علم ہوندے نے یہ اللہ تے اندر رسول دے پراونے ہوندے نے، جن کو مرضی پوچھ لو جا کے بھی جڑا قرآن پڑھنا آیا حدیث پڑھنا آیا اللہ تے اندر رسول دا پراونا ہے۔ تے مینوں جامعہ مرتضیہ بنا کے اتنے ادارے دا قائم قیام ہویا، بزرگان دی سرپرستی وچ 20 سال ہو گئے نے، سن 2000 جنوری 2000 وچ ادارہ شروع کیتا اور اتنے طلباء بھی ماشاءاللہ اور علماء بھی اساتذہ بھی سارا سلسلہ۔ تو کدی کدی میں آپ سوچنا وا کہ اینے زیادہ اخراجات نے، پھر خیال آندا ہے کہ یہ پورے بھی ہو رہے ہیں، سارا نظام بھی چل رہا ہے، پھر یہی خیال آندا ہے کہ میرا تے اتھے کچھ بھی نہیں، میں تے اتھے بیٹھ گیا وا جن دے پراونے آندے نے پہ فکر گھر والے نوں ہوندی ہے، نوکراں نوں کہاں دی فکر ہے۔ اچھا تساں ویکھیا ہوے کدی کہ کسی دے گھر پراونے آن تو گھر والے نوں ٹینشن ہوندی، نوکر راضی لگے پھر جاندے نے، خوش بھی پراونے آئے نے، بس ٹھیک۔ اچھا پیچھے لاک ڈاؤن دے دناں وچ طالب علم گھراں چ ادارہ ویلا، او ٹینشن جناب، ادارے آئیے دل نہ لگے، گھر جائیے پھر ادارے نوں آن کے دل کرے، طالب علم آئے ہون تے اساتذہ آ رہے ہون، پڑھا رہے ہون، لنگر پک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ دل خوش ہو جاندہ ہے، اس واسطے کہ نوکراں نوں پراونے آن تے خوشی ہوندی ہے، فکر گھر والے۔ تو دوستو حضرت سید صاحب تسی تے انہاں دی خطابت سنی نا تے دیوانے ہو گئے، عاشق ہو گئے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک انہاں دے زور خطابت وچ اور اضافہ فرمائے، برکت فرمائے۔ تو ساتھ انہاں دی خطابت سنی، ان میرے کو پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت اچھے بہترین، جی میں خطیب بڑے چنگے نہیں ہوئے، مدرس بھی بڑے چنگے ہیں۔ تا یہ بھی تو انہوں میں گل دس دیاں کہ ہر خطیب مدرس بھی نہیں ہوندا تے ہر مدرس خطیب بھی نہیں ہوندا۔ ہون علماء بیٹھے نے، انہوں نے پتہ ہے عموم و خصوص وجہ کی ہوندی ہے۔ ہر مدرس خطیب بھی نہیں ہوندا، ہر خطیب مدرس بھی نہیں ہوندا، کئی او خطیب نے، یہ تو انہوں ساڈا محکمہ سانوں پتہ ہے الحمدللہ کہ جس وقت خطیب آئے گا گل کرے گا اس لئے پتہ لگ جانا بھی ایس محکمہ تا پبلک نو خوب جناب جی مطمئن کیتی بیٹھا دے ادھر کی صورتحال ہے، ادھر پاویں زیرو ہوئے، بندیاں تے نہیں پتہ لگدا، تو کان تے ہتھ رکھ کے دو سراں چکیاں تے جناب بندے آکھنا بہ جا کمال ہو گئی۔ لیکن تانوں یہ میں اج دس رہا خوشخبری ہے تواڈے واسطے کہ جویں بہترین خطیب نے اوویں ہی بہترین مدرس بھی نے۔ خطابت دے وچ تاں اسی انہاں کولوں کم لے رہے ہاں، ہن یہ دسو کہ انہاں دے کولوں تدریس وچ بھی کم لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ بھائی میں جو تھے ادارہ بنا کے بیٹھا ہوں، تقریراں تو میں حتی الامکان ہاتھ کھینچنا ہوں، کیوں کہ میں زیادہ تو زیادہ ٹائم ملے تاکہ میں بہ کے پڑھاواں۔ بندے اج تیار کیتے نے تے تواڈے کم آندے نے نہ پے، تے جے میں بھی کلا پڑھ کے آیا سا تے آ کے چپ کر کے دعوتاں تے ہی رہندا تے الحمدللہ دو مربع زمین بھی ہے سی، اپنا ٹریکٹر تے سارا کچھ لے کے تے باغاں تے سلسلہ چلا کے تے اس پاسے لگا رہندا، ادھر باغ نہ لاؤندا تے اے پھل کیویں کھاؤ آ تسی؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اچھا میری گل سن لو، ہن تسی بات جڑی کرنی ہے نا ضروری وہ کریے کہ اگر ہن اوتھے ماشاءاللہ جڑے پودے، ایک پودا تو اگے جدوں پودا لگدا ہے تے پھر باغ ایویں ہی تیار ہوندے نے، تے ماشاءاللہ انہاں نوں کوئی 21-22 علم پڑھا کے تواڈے کول بھیج دیتا، آ کے انہاں نے قبلہ شاہ صاحب دی سرپرستی دے وچ، بزرگ آ بھی بیٹھے نے اوتھے ماشاءاللہ، انہاں دی سرپرستی دے وچ ہن مسجد بھی بن رہی ہے تے اگے ادارہ بھی تیاری پوری ہے نا، اگر کوئی کمزوری ہے تو میں اتنے دور کر دینا انشاءاللہ، پوری تیاری ہے۔ لو جناب شاہ صاحب نے ادارے دا نام جی جامعہ مرتضیہ ساجوال شریف، ٹھیک ہو گیا جی شاہ صاحب، جامعہ مرتضیہ ساجوال شریف اور مسجد شریف کی تسی بنیاد کدوں رکھنی ہے؟ اس وقت بعد رکھنی ہے
میری طرفوں 1 लाख रुपया جی شاہ صاحب واسطے وصول کر لینا ٹھیک ہو گیا جی یہ کام کیتیاں ہی ہوئے گا نا جی دوستو کام کران گے تے ہوئے گا شاہ صاحب کلیاں دے ذمہ انہوں نے بہ کے پڑھانا ہے تے جے باقی بھی سارا کام انہوں دے ذمہ لائیے تے پھر اسی کر لئی دین دی خدمت تہاڈی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے ساڈی جڑے سٹیج تے بیٹھے ہیں ساڈی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے نا ذمہ داری ساڈی ساریاں دی ذمہ داری ہے کیوں بچہ جدوں توجہ ہے جے میں لگدی بھی ہے ماشاءاللہ بچہ جدوں وڈا ہوندے پوچھدے نے پتر کی بننا ہے کوئی کہتا میں نے ڈاکٹر بننا ہے کوئی کہتا جی انجینئر بننا ہے میں نے آرمی میں جانا ہے میں نے کیپٹن بننا ہے میں نے یہ بننا ہے میں نے وہ بننا ہے وہ اللہ دے بندے ہو جنہاں دا کلمہ پڑھ دے جے پہلو انہاں نوں تاں پوچھو کہ حضور تسی کی چاہندے ہو تسی دسو جو تسی چاہندے ہو اسی وہ بنا گے کدی پوچھیا کسی نے کدی کیتی تکلیف گوارا کسی عالم دین کول جا کے کہ سانو دسو کہ اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں میں آج توڑنا لے جی گلہ کرنی ہے چاند دیکھتے بس اس تو بعد پھر خطاب شاہ صاحب نے میں کہاں گا اگر نہیں بھی صلاح تے کرنا کیوں یہ بہترین خطیب بن گیا نے ماشاءاللہ تے تو انو سرہ بھی سناؤن تو انو خطاب بھی سناؤن لیکن بات ہے کہ اہم ترین کم میں جڑا اہم ترین ذمہ داری وہ اے وے جڑی تواڈی ہے تسی بھی نبھاؤ جڑی شاہ صاحب دی ہے وہ اے بھی نبھان جویں اوتھوں ایک بوٹا لگا ایتھے آ کے الحمدللہ حضرت مولانا جاوید اشرف صاحب مرتضائی بیٹھے نے انہیں ایک دن دسیا کہ میرے ابا جی میاں محمد اشرف صاحب کہندے نے حضرت میاں نذیر احمد صاحب نے ایک پودا لایا سی اگوں نے پورا باغ ہی لا دیتا ہے ایویں گل ہوئی سی اور اس باغ دے بوٹے ایتھے بیٹھے نے الحمدللہ تے اے اس باغ دے وچ ایک سوہنا جا خوبصورت پودا ایتھے تواڈے کول لگ گیا ہے تے اگوں باغ ہونا چاہیے کہ نہیں ماشاءاللہ دے اے پھر باغ جدو تیار ہونا ہے تے گوڈی چوکی ایک بندہ نہیں سارے رل کے کرنا ہے تیار اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے میرے امتی اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتهلكا یا رسول اللہ ایسا کی بننا ہے فرمایا عالم دین بن جاؤ فرمایا عالم جی 20,000 روپے کہڑے ڈاکٹر صاحب نے چلو ماشاءاللہ جی ڈاکٹر امان صاحب کہہ رہے ہیں میں 20,000 روپے 100 بسم اللہ جی تسی پروگرام بنا کے دے شاہ صاحب نے پیش کرو تے نیاں رکھیے تے کم ٹوریے یہ پیسے نال ہی ہونا ہے کم سمجھ دیو نا ہن پٹھے تے جا کے شاہ صاحب 10 منٹ بیان سناؤ تو انہاں اٹاں تک کو نہیں دینیاں کیوں جی سرمٹ والے نو جا کے ناز شریف سیدھی جی بات ہے انہاں نو ناز شریف سناؤ انہاں نے سرمٹ دا ٹرالا نہیں دینا ایک کام کیتیاں ہونا ہے اور ایک کرنا پہے گا سانو جی سانو آستانیاں دے واسطے بہت بڑا چانس ہے اور آستانیاں دی بہت بڑی ذمہ داری بن دی ہے کہ او دین دا کام کرنا اور قرآن اور حدیث دی جنی دیر تک آستانے تو اشاعت نہ ہوئے میں انہوں آستانہ ہی نہیں سمجھتا جنی دیر تک آستانے تو قرآن اور حدیث دی اشاعت نہ ہوئے دین دی تبلیغ واسطے محنت نہ ہوئے ورک نہ ہوئے کم نہ ہوئے آستانہ تے کم ہونا چاہیے باقاعدہ ماشاءاللہ جی جنی دوستان ہمت ہوئے توفیق ہوئے کوئی اعلان کرے کسے کرنا ہے 100 بسم اللہ کرو نہیں کرنا تے پھر بھی اپنے دل نال فیصلہ کر کے اتھے کام کرنا پائے گا حالانکہ پیچھے ادارہ موجود ہے لیکن الحمدللہ اتھے بھی ادارہ ہونا چاہیے پورا ایک علاقہ ہے جڑا ضرورت ہے ساڑھے جو گورنمنٹ دے معاملات نے ہاں جی جی محمد عباس علی 5,000 لکھا دینا جی شاہ صاحب بسم اللہ ان دے بھی گئے ہیں میرے بھی پکے نے ایسی بات نہیں فکر جدو آکھو گے انشاءاللہ میں پیش کرا میں مجمع چلان کیتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے 20,000 روپیہ ملک طفیل صاحب 20,000 روپیہ کتوں دینے ساجو آل شریف دے ماشاءاللہ کی فرما رہے ہیں 50,000 روپیہ چودھری ارشد صاحب لکھو جناب آج دی میری تقریر ہے لکھو تے کام شروع کریے بسم اللہ تے اینو ادارے نو بنا کے تے ایتھے بہ کے بسم اللہ تسی پڑھاؤ ایتھے بہ کے استاد رکھو بہ کے پڑھاؤن سبحان اللہ اور جناب جس ویلے تے قال اللہ تے قال الرسول دیاں صداواں بلند ہوئیاں علاقہ روشن ہو جائے گا انشاءاللہ
اے سمجھو آج جامعہ مرتضیہ ساجوال شریف کی بنیاد ٹک گئے. کم کرن دا ٹائم ہے نا. میں گھنٹہ پورا تو تقریر پوری بنا کے سناواں تے میں تو چپ کر کے چلا جاواں. اج دل نہیں کیتا. اج میں کہیا بھئی کوئی نہ کوئی کم ہونا چاہیے تے کرنا چاہیے. بسم اللہ. تو دوستان عزیز فرمایا اوغدو عالمن عالم بن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف کی جدو بنیاد رکھی ہے تے نال ہی مدرسہ بھی سی. مسجد دے نال ہی سرکار دا مدرسہ سی. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ طالب علماں نو پڑھاندے بھی سن تے طالب علماں دا لنگر بھی سرکار دے ذمے. جی ہاں, کھانا بھی سرکار دے ذمے, پڑھائی بھی سرکار دے ذمے تے رہائش بھی سرکار دے ذمے سی. رہائش بھی سرکار کو ہی لیندے سن, کھانا بھی سرکار کو ہی کھانا, پڑھنا بھی سرکار کو. 70 دے قریب طالب علم سن جیڑے صفہ دے اوپر بیٹھ کے اللہ دے پیارے محبوب کو سبق پڑھ دے سن. جامعہ واسطے پیسے آ رہے ہیں, بسم اللہ جمع کرو. لیو بھئی لیو, پھر اگر شروع کریے تقریر. جنہ جنہ دوستاں شامل ہونا ہے وہ شامل جلدی کرو. بندے آ جا رہے ہیں نا, ذرا فارغ ہو لیں تو میں اگلی گل پھر شروع کرنا. یا الہی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت 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 زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے دے طالب علم کی گل سنانی ہے تمہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. جلدی کرو بھائی, جلدی جلدی جلدی. بسم اللہ. اچھا یہ جڑا مدرسہ بننا ہے نا, یہ تسی یہ نہیں سمجھنا بھی یہ شاہ صاحب دا ہے, یہ تہاڈا بھی سارے دا مدرسہ. اور یقین کرنا کہ آج کل کوئی این جی او کام نہیں کر رہی جڑے دینی ادارے کام کر رہے ہیں. قوم دے او بچے تھانوں میں دکھا سکنا وا جنہ دے گھر دے فیس نہیں سن دے سکتے, انہاں جامعہ مرتضیہ بھیجیا اپنے بچیاں نو, الف با تا سا تو شروع کرایا. اج الحمدللہ مفتی دے منصب تے فائز ہے. ذمہ داری تے گورنمنٹ دی ہے, لیکن گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے تے پاویں نہ کرے. اے اللہ رسول دے پرونے تے اے نظام سرکار دے دور تو چل رہا ہے تے اے قیامت تک چلدا وی رہنا ہے انشاءاللہ. آج الحمدللہ تانوں مبارک ہوئے, جامعہ مرتضیہ ساجوال شریف دی بنیاد رکھی گئی. سمجھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ طالب علم گل سناواں. طالب علم دی وچ عشق والیاں دا سامان بھی ہے گا جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سبق پڑھیا, یاد کیتا, لنگر شریف نو ہو گئی لیٹ, بھوک لگ گئی تے جدو واہ لگی نا تے سوچیا ہن کی کراں. اٹھے تے پیٹ وچ پین کڑل, جدو واہ لگی بھوک تے منگنا تے ہے ہی نہیں سی نا, یہ تے گل ہی کوئی نہیں سی. آئے تے جناب سامنے
رستے وچ بہ گیا جتوں صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہونی سی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے سن, اٹھ کے بہ گئے. ایک مسئلہ تے دسو. انہاں کہا ہاں جی کیڑا؟ انہاں کہا کہ وہ جیڑا آیت کیڑی ہے جن دے وچ کھانا کھلان دے بارے حکم ہے؟ انہاں کہا وہی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا تے اگے چلے گئے. انہاں دل چ سوچا بھی آیت دا تے مینوں بھی پتا سی, گل نہیں سمجھ آئی جڑی میں کہنا چاہتا سا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وہ ذرا آیت تے دسیا جے. انہوں نے بھی آیت دسی تے وہ بھی اگے گزر گئے. پھر پریشان کہ بھی مسئلہ تے حل کوئی نہ ہویا. اجے بیٹھے نے تے کی ویکھدے نے اللہ دے پیارے محبوب تشریف لے آ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے کیا سرکار تشریف لے آ رہے ہیں کہ اجے اللہ دے پیارے حبیب نے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں اجے مسئلہ نہیں پوچھیا تے سرکار نے جدوں مینوں ویکھیا نا تے آپ نے مینوں ویکھدیاں نال ہی ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ الحق, جدا مطلب سی آجا میرے نال ٹوریا اورا. گل کی ہوئی جے تو مسئلہ پوچھے تے پھر اسی حل کریے تے پھر مزہ تے کوئی نہ ہویا. فرمایا آجا میرے نال. حضرت ابو ہریرہ کہندے نہیں اجے میں دل دی گل دسی نہیں, زبان تو کوئی لفظ بھی نہیں کڈیا. سرکار فرمایا میرے نال آجا. میں اٹھ کے پیچھے پیچھے ٹر پیا. کہندے نے جس وقت حضور کار تشریف لگایا تے میں باہر ہوتے بیٹھ گیا. گھروں حضرت مائی صاحبہ نے پوچھا کہ کوئی کھانے واسطے. انہاں کہا جی دودھ ایک پیالہ ہے. فرمایا اورا لیا میرے لے کر. پیالہ لے کے چک کے لیا کے سرکار آپ نے حضرت ابو ہریرہ نو آواز دیتی ابو ہریرہ آ جا بھائی. کہندے نے میں بڑا خوش ہویا دودھ دا پیالہ آ گیا تے مسئلہ حل ہو جائے گا. تے سرکار نے فرمایا کہ انج کر ہے جڑے نال باقی دے طالب علم نے سارے نو ساتھ لیا. کہندے نے میں پریشان جا ہو گیا بھائی, ایک پیالہ ہے تے 70 دے قریب طالب علم نے, یہ کی بنے گا؟ بہرحال حکم سی سرکار دا تے اس واسطے پھر حکم تے نہیں سی موڑیا جا سکتا. میں سارے نو بلا لیا. سرکار فرمایا بہ گئے. سارے بہ گئے تے آپ نے فرمایا لے چک پیالہ تے انہاں نو پیا. میں کیا چلو فرمایا پیالہ اٹھا. جدو اینی بات کی تھی نا پیالہ اٹھا تے پھر میں خوش ہویا بھی چلو ہن میں چھڑاں گا تے اگے کو پیے گا. تے جدو آپ نے فرمایا نا کہ لے ہن ادھر اس پاسے پیونا شروع کر دے. کہندے نے میں پھر ڈھلا پی گیا. میں کہیا بھی یہ کی بن گیا. تے کہندے نے میں ایک نو دیتا انہاں پیتا, پھر دوسرے پیتا, تیجے پیتا, چوتھے پیتا. میں حساب لانا تے سارے پیتی جاندے نے. لنگر گھٹدا نہیں. او اللہ تے اون دے رسول دے جتے پرونے بیٹھے ہون لنگر گھٹدا. اس گلوں ٹینشن نہیں لینی. میں تانوں اپنا تھوڑا جہا 20 سالہ تجربہ دسنا وا پیا. بل لنگر جتھے طالب علم آ جان اوتھے لنگر آپے ہی آ جاندا ہے, کیونکہ فکر گھر والیاں نوں ہوندی ہے, نوکراں نوں فکر نہیں. کہندے نے کہ میں ایک نو پیایا, دوسرے نو پیایا, تیسرے نو پلایا. تے جس وقت دیکھیا سارے نے سیر ہو کے پی لیا ہے تے پیالہ پھر اوویں دا اوویں ہی ہے. اینڈ تے سرکار نے مینوں فرمایا لے ابو ہریرہ ہن پی. تے کہندے نے جس وقت میں پینا شروع کیتا ہے ایک باری پیتا, دو پیالہ ایک کے 70 بندیاں کولوں گھوم کے آیا تے سارے رج کے پیتا ہے. کیا بات ہوگی؟ ان دا مطلب یہ ہے کہ جندے جیڑی شے تے بھی سرکار دی نظر کرم ہو جاوے او شے پھر مکدی نہیں. برکت اس چیز نو آکھدے نے, برکت ایندا نا ہے. جدوں میں حدیث پڑھی یقین ہو گیا انشاءاللہ العزیز حشر دے دن رہنا اوویں میں جویں صحابہ رہے نے, غلامی اوویں کرنی ہے جویں صحابہ نے کیتی ہے. حضور دے عشق والے پیار والے اس دور دے وچ دوجا ٹولا بھی ہیگا سی
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی پتا سی دوسرے ٹولے دا شکلاں بھی اکو جیاں نمازاں بھی اوویں ہی پڑھ دے سن روزے بھی اوویں ہی جہاد تے بھی نال ٹر جانا سارا کچھ لیکن ایک دے بارے فرمایا کہ فلاں بھی جنت وچ فلاں بھی جنت وچ ابو بکر بھی جنت وچ عمر بھی جنت وچ علی بھی عثمان بھی سارے جنت وچ 10 صحابہ دے بارے فرمایا جنت وچ تے دوجے پاسے او بھی نال رل کے نماز پڑھ دے نے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہیں عشق نہیں محبت نہیں دلوں حضور دا احترام نہیں تے ظاہری طور تے کلمہ بھی پڑھی جاندے نے فرمایا سانو قابل قبول ہی نہیں اساں انہاں دے بارے فیصلہ دے دیتا وما ہم بمومنین ایمان دی دولت تو محروم نے جان کے کتھے سونیا جڑے تیرے گستاخ نے تیرے نال پیار نہیں کردے تیرے کول نفرت کردے نے بھاویں ساڈیاں نمازاں پڑھی نہیں جاندے نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کافر تو بھی تھلے ڈوبے پیڑ وچ انہاں نوں سٹاں گے کیونکہ سونیا تیرے کولوں نفرت کردے نے تیرے نال مدد نہیں کردے اس ویلے بھی ہے سن ادھر عاشق بھی ہے سن ادھر منافق بھی ہے سن لیکن عاشقاں دے اوتے نظر کرم سی کدی بھی تسی نہیں ویکھو گے کہ منافقاں نے بھی آکھیا ہوے کوئی گل کیتی ہوے کہ حضور ساڈے واسطے مہربانی ہو جاوے جے دعا واسطے کہن فرمایا ٹھیک ہے جننے معجزات اس قسم دے آئے نے کتے کھانا ود گیا ہے کتے پانی ود گیا ہے کتے دودھ ود گیا ہے یہ سارے دے سارے انہاں لوگاں واسطے سن جڑے حضور دے عاشق سن سرکار دا پیار انہاں دے پیغام کی ہے پیغام اندے وچ اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تے کوئی کمپرومائز نہیں حضور دا پیار دل وچ رکھیا جے پیار دل وچ رکھیا جائے اس تو میں اگلی گل بھی کرن لگا اگلی گل یہ ہے کہ اگر دل وچ پیار ہوئے تے اوندا باہروں بھی تے پتہ لگدا ہے جے پیار دل وچ ہوئے تے باہروں پتہ لگدا یا نہیں لگدا پنڈ دے وچوں تسی کسے دے بندے تے بیلی ہو اون دے اوکھا وقت آوے گا اون دے نال ٹرو گے یا نہیں ٹرو گے جس لے تسی تھانے دے کاٹھے چوں دے کول کھڑے ہوو گے ویکھن والے اس ویلے سمجھ جان گے بھی یار ایندا ایندے نال پیار ہے کیوں اندروں پیار ہے کماں کاراں تو دیاراں تو منٹ وچ پتہ لگ جائے گا جے سانو اللہ دے پیارے رسول نال پیار ہوے گا تے ساڈے کماں کاراں تے آراں تو پورا پتہ لگنا چاہیے جن دے وچوں ایک ہے چیز میں دسی ہے کہ اسی حضور دا قرآن تے حضور دیاں حدیثاں پڑھن واسطے ایتھے ادارے دا جڑا قیام ہو رہا ہے اس ادارے نو مکمل طور تے سپورٹ کرنا ہر قسم دی یہ ساڈے فرائض شامل ہے اگر کران گے تے پھر پتہ لگ جائے گا کہ سانو دین نال پیار ہے اللہ دے رسول نال واقعی سانو پیار ہے سرکار نے فرمایا بن حضور کی بنیے فرمایا اغدو عالمن عالم بن جا تے جے تیرے کول ٹائم نہیں عالم بنن دا او متعلمن یا پھر طالب علم بن جا جے طالب علم بھی نہیں بن سکتا فرمایا او مستمعن یا پھر تو اس طرح کر انہاں دیاں گلاں سنن والا بن جا یا عالم بن نہیں ٹائم تے طالب علم بن جا طالب علم بنن دا بھی تیرے کول ٹائم نہیں تے پھر بیٹھ کے انہاں دیاں گلاں باتاں سنیا کر تے جے انہاں بھی ٹائم نہیں فرمایا او محبن جے انہاں بھی وقت نہیں تے پھر انہاں نال پیار ہی کر چھڑیا کر ولا تکن الخامسہ تے پنجویں شے نہ بنی حضرت سید امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب الوقت آپ تشریف لے جا رہے ہیں تے نال تو چند ایک آپ دے مصاحب سن تے ایک زمیندار سی تے جدوں دے کولوں گزر ہویا نا تے او زمیندار اپنے باغاں شاغاں تے بڑا مستی چ بیٹھا سی مست ہو کے تے اون دے کسے ملازم نے پوچھا اے کون لوگ جاندے نے پے تے اگوں کہندا ویلے ہی لوگ نے نہ انہاں نوں کوئی کم ہے نہ کوئی کار ہے ویلے ہی لوگ نے تے آپ نے سن لیا ہن او سمجھدا سی کہ کھرے کاروبار تے باغات یہی کم میں تے دین پڑھنا پڑھانا کوئی کم ہی نہیں سمجھ دیو نا ویلے ہی نہیں ہے آپ نے جب سن لیا تے آپ نے اپنے مصاحبین سن جڑے چاندے کو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دین پڑھن پڑھان والے تے درویش انہاں لوگاں دے خلاف گل نہیں کرنی چاہیے پٹھی بھی پی جاندی ہوندی کدی کدی انہاں آگے پتہ نہیں کی گل ہوگی بہرحال شام نو پی گئی پٹھی انہوں درد چھٹ پئی تے جدوں چوری نو ہوئی نا درد تے آندا ہے او جڑے بابے ہری لنگے سن نا انہاں کول پانی دم کرا کے لیا ہوا ہے
یہ چھٹی ہے پیڑ کی اسے رکل آ گئی کہتے پانی دم کرا کے لیا جب بندے آئے نا پانی دم کراؤنا دے آپ نے فرمایا کہندے واسطے وے جی فلانا چودھری فرمایا وہ تیر چل چکیا ہے وہ نہیں ہن واپس آنا سویر چوری انہاں دا جنازہ نکل گیا سی اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا تکن الخامسہ تے پنجویں شے نہ بنی فتہلکا ورنہ تو برباد ہو جائے گا ورنہ ہلاک ہو جائے گا یا عالم بن یا طالب علم بن یا پھر انہاں دیاں گلاں سن تے یا پھر انہاں نال پیار کر تے پنجویں شے کیڑی ہوئی پنجویں ہوے انہاں کول نفرت کرن والا انہاں دے خلاف گلاں کرن والا ہاں جی کم ہوندا ہے اے تے اللہ پاک دی عطا ہے جتھے دین دا کم ہوے گا اوتھے کتے نہ کتے چین چین بھی ضرور ہوندی ہے او ویلی بھی جڑا ہے نا اونوں بھی بڑی اگ لگدی ہے کہ ایک ہی بن گیا جی ہاں سمجھ گیا میں کدی گل کیتی ہے کو پتہ لگا جے جنوں اگ لگدی ہے کون ہے جی جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی سی تے چیکاں مارن لگ پیا ہے بڑا پٹیا او نال دیاں نے آکھیا باس کی ہویا ہی بڑا چیکنا ہے پیا انہیں آکھیا ولدا اللیلہ ولد اج دی رات ایک بچہ پیدا ہویا انہیں آکھیا بچے روز پیدا ہوندے نے تے تو کدی نہیں چیکیا تے اج تینوں کی تکلیف ہو گئی اے انہیں آکھیا منہ بند رکھو کہنے لگا بکواس بند کرو میری گل تے غور کرو انہیں آکھیا گل جڑی تو کیتی ہوئی ہے بھی بچہ پیدا ہویا بچے روز پیدا ہوندے نے انہیں کہا کہ نہیں اج جڑا بچہ پیدا ہویا ہے نا او عام بچیاں ورگا نہیں ہے گا میں تاں پیٹنا تے رونا پیا ہاں انہاں کہا کی کرے گا کہندا یفسد امرنا انہیں میرا نیٹ ورک تباہ کر دینا پھڑ کے اندا مطلب ہے کہ وہ بھی اپنا نیٹ ورک تے بنا کے بیٹھا ہویا ہے نا تے اون دی مرضی نہیں ہے گی دوستان عزیز میں کوئی تخیلاتی باتاں نہیں کر رہا طالب علم دین دا مقام کی ہے علم دین پڑھنے واسطے بندہ گھروں نکلدا ہے لیکن افسوس ہے نا حقائق کے مبنی باتاں کریں گا پریشان ہو جاؤ گے سویر سویر اٹھ کے بچے نو تیار کرنا بستہ تیار کرنا بچے دیاں فیساں اور جناب پتہ نہیں کی مسئلے مسائل نے تے بچہ جا رہا گڈی تے بیٹھ کے پھر آ رہا گڈی تے ایک دوجا بچہ ہوے جیڑا گھروں نکلدا ہے دین پڑھن واسطے اللہ دے پیارے محبوب فرمایا وان الملائکۃ لتدعو اجنحتها رضا لطالب العلم فرمایا علم دین حاصل کرنے والا جب گھروں نکلدا ہے انہاں پروٹوکول ہے کہ فرشتوں دے پیراں تھلے پر بچھا دے تے جدوں بندہ علم پڑھ لیندا ہے کوئی اون دے واسطے دعا کرے یا نہ کرے فرمایا وان العالم یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض فرمایا آسمان تے زمین دی مخلوق سارے جناب اون دے واسطے دعاواں کردے نے دوستان عزیز اے معمولی بات نہیں تہاڈی تے میری ذمہ داری ہے ساریاں دی ذمہ داری ہے شاہ صاحب اپنی نبھاؤن اسی اپنی نبھانے ہیں تے تساں اپنی ذمہ داری نبھاؤ کوئی بندہ آ کے ہاتھ نال ایک دیہاڑی بھی لگا جاوے گا نا انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن وہ دیہاڑی بولے گی اساں اپنی نیت نال کام کرنا ہے کہ یا اللہ تیرے دین دا ایتھے کم ہو رہا ہے مرکز بن گیا ہے تے اساں ایتھے جڑا ہے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں کوئی بندہ 100 روپیہ دین جو گیا 100 دے دے کوئی 200 دین جو گیا یار کئی دفعہ بعض لوگ کہندے نے لو جی چندہ اکٹھا کر لیا حالانکہ میں تانوں نہیں آکھیا وی چندہ اکٹھا کرو میں تو نہیں کہا تسی اپنی مرضی نال دے رہے ہو تے دینا چاہیے لیکن اگر کوئی بندہ کہہ بھی دے اندے وچ کیڑی حرج والی گل ہے جدوں دین دا اجتماعی کام آوے میں کیڑا کہہ رہا کہ شاہ صاحب نے گڈی نو ٹائر پاونے تے تسی پیسے اکٹھے کرو میں کوئی ایسی بات نہیں کیتی میں تو تانوں کہا کہ دین دا کم ہوے گا تہاڈی اپنی ذمہ داری ہے حضرت سید بلال حسین شاہ صاحب آپ کی اپنی ذمہ داری ہے جی میں تانوں کہہ رہا کہ تسی اپنی نبھاؤ میں انہاں نوں بھی کہہ رہا کہ تواڈے تے بھی اج تو ذمہ داری عائد ہو رہی ہے تساں بھی نبھاونی ہے اہل علاقہ تواڈے تے پوریاں امیداں لا کے بیٹھے ہوئے تسی خطابات کرو بسم اللہ خطابات کرو لیکن ایتھے اپنا تواڈا علاقہ ہے ایتھے ادارہ قائم کرو اور انہاں لوگاں دی امیداں نے دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں لوگاں دی امیداں دے اوپر پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے اسی انشاءاللہ اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی جڑی وہ نبھاواں گے تے اگلا عرس شریف آوے تے کوئی نہ کوئی رونق نظر آنی چاہیے کیوں جی گل تے تاں ہے نا جی تے جس دن کوئی دیہڑیاں دیہڑیاں دی ضرورت ہوئی 2 گڈیاں بھر کے انشاءاللہ اسی بھی لے آواں گے کوئی 2-4 اسی بھی چھٹی لوا دیاں گے اگر آکھو گے تے کم ہونا چاہیے دوستو اس سارے معاملے دے پیچھے سیٹ اپ دے پیچھے
میں بھی عرض کر دیا سارے سیٹ اپ دے پیچھے ساڑھے مرشد کریم امام المناظرین سید المفسرین حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنافی رسول سرکار دیا محنتاں نے میں کیویں پڑھ گیا جی میرے شیخ حضور قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمت اللہ علیہ نو 15 سال سرکار نے نہ پڑھایا ہوندا تے انہاں مینوں کدوں پڑھاਉਣਾ سی میں تے جدوں میٹرک کیتا تے اودوں سکول ٹاپ کیتا سی تے ایک سر جی انہوں نے پوچھا میں کہ سر جی ہن کس طرح انہاں کہا یا تینوں پی آئی اے چ بھیجنا اللہ دسو مینوں پی آئی اے چ اوتھے لا چھڑ دے وی جہاز اوندے وی تے لیندے وی تے کسے رڈار تے بھا چھڑ دے اے سی نا پروگرام جلے میں حضرت صاحب نے فرمایا نا 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 پتر نا ہن تو میٹر کر لیا انہوں نے فرمایا چل سیدھا مدرسے اللہ تے رسول دا دین سیکھ کے آ ساڈے واسطے سارا کچھ ہے یہ انہاں پڑھایا تے انہاں نے کیوں پڑھایا انہاں دا ذہن سازی کیتی سی نا حضرت خواجہ پیر نور محمد فنافی رسول سرکار نے تے خواجہ پیر نور محمد فنافی رسول سرکار آپ نے کیوں ذہن سازی کیتی سی کہ آپ دے شیخ حضور خواجہ پیر غلام مرتضی فنافی رسول سرکار آپ کی ساری زندگی دی محنت دائیں دے وجہ دخل ہے کہ جناب مہر صاحب نے بھی شکریہ ادا کیتا سی تے اسی بھی اپنے مرشد دا شکریہ ادا کرنے تو لینے تے بخت چنگے تینال ہو پیار آباد ہوئی حال آلے بخت چنگے اس وقت خواجہ غلام مرتضی فنافی رسول کی صحبت میں جائے مرشد کی نگاہ جس وقت عشق رسول کی دولت مال مال کیتا ہے قلم اٹھائی دے لکھ دیتا والے نے تے بخت چنگیرے تینال ہو پیارے آباد ہوئی میرے قدمہ دی خاک نے پاک کی تو کل عیب تھی آسان نجات ہوئی لولو نے یہ جدور دے شولے گم آسانی ذات صفات ہوئی کھلے والے ہر دن عید آسانوں کھلے والے ہر دن عید آسانوں تے ہر رات معراج دی رات ہوئی تال انیک تے بخت چنگیرے تینال ہو پیارے آباد ہوئی تیرے قدمہ دی خاک نے پاک کیتا کل عیب تھی آسان نجات ہوئی لولو دے وچ نور دے شولے تم آسانی ذات صفات ہوئی ملے ہر دن عید اصل ہر رات معراج دی رات ہوئی ملے والے ہر دن عید آسانی دوستان عزیز اللہ پاک دا کروڑ مرتبہ شکر ہے اسی اس مرشد سے مرید جڑے عاشق رسول بھی سن انہاں دیاں عشق رسول دیاں محفلاں بھی ہوندیاں سن تے جناب سویرے نماز پڑھن تو لگ کے عصر تک باقاعدہ مسلسل اپنے شاگرداں نوں قرآن حدیث تے تفسیر بھی پڑھاؤندے آج اسی تدریس دیاں برکتاں نے اگے سکر سی سکر یہ بھی میں علماء تے اولیاء دے اقوال پڑھے نے جڑے جی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ پاک فرمایا والآخرۃ خیر لک من الاولی ہر آن والی کڑی سونیا تیرے واسطے ہر آن والی کڑی دے لمحہ پہلے نالوں بہتر ہے اسی طرح اللہ دے ولی دے دنیا تو چلے جاندے نے دنیا دے بھی انہاں دا ہر آن والا لمحہ پہلے نالوں بہتر ہوندا ہے جدوں مزار وچ چلے جاندے نے
اپنے دور میں اپنے انداز کے ادارے تے اج جناب مزار اقدس وچ انہاں دی نگاہ کرم دے نال انہاں دی نگاہ کرم دے نال 18 کنال دے وچ جامعہ مرتضیٰ قلعہ شریف طالب علماں دی خدمت پیا کردا ہے تے او خدمت جنوں اس بندہ ناچیز نو نصیب ہوئی لو لو پکار اٹھیا چلے تے وقت چنگیرے تیرال ہو پیارے آباد ہوئی میرے قدماں دی خاک تے پاک کی تو دل عیب تھی آپ دی بڑی بڑی لائبریری سی خواجہ صاحب قبلہ دی تے نایاب کتاباں اج بھی او کتاباں جڑیاں مارکیٹ چوں لبدیاں نہیں میرے آقا دے کتب خانے دے وچ محفوظ ہوئیاں ایک دن نا دریا دے کنارے میرے مرشد کریم جلوہ فرما آپ ایک مرید سی میرے پفڑ جی سن حکیم محمد حسین صاحب تے کول بیٹھے ہوئے تے خواجہ صاحب فرما دینے حکیم اور تے کوئی پریشانی نہیں ایک پریشانی ہے انہاں کیا پتہ نہیں انہوں کیڑی پریشانی ہے حضور کیڑی فرمایا سوچنے ہیں ساڑیاں کتاباں نو سنبھالے گا کیڑا الحمدللہ میرے مرشدیاں ساریاں کتاباں دی خدمت اس بندہ نا چیز نو نصیب ہے تے اللہ پاک کی خدمت قبول فرما لوے انہاں مطلب ہے کہ انہاں دی نگاہ کرم دے نال انہاں نو پتہ سی اس بات دا فرمایا سنبھالے گا کون لو ایک گل علماء واسطے اور عرض کر دیاں یہ جڑے بزرگ دنیا تو جاندے نے نا انہاں دی پوری نظر ہوندی ہے اپنے نیٹ ورک دے اوتے جی ہاں انہاں دی اپنے نیٹ ورک تے پورا دھیان ہوندا ہے میں تقریباً 30 سال تو خواجگان مرتضیہ دے اوپر کم کر رہے ہیں سوانے حیات تے الحمدللہ یہ 1992-93 دے راؤنڈ اباؤٹ 28-30 سال ہو گئے کم کر دیا نا یہ میں تمہیں نظر کرم دی گل لگا جو دساں کم کر دیا ایک مضمون خواجہ صاحب نے اپنے دستیاتر نال خود لکھیا سی وہ میرے ہتھیں آ گیا کچھ لوگ کہندے نے کہ بنیاد الطالبین حضور غوث پاک دی کتاب نہیں ہے قبلہ مصعب خصوصی تواڈی بنیاد الطالبین جڑی ہے یہ حضرت غوث پاک دی کتاب نہیں ہے خواجہ صاحب نے اپ مضمون لکھ کے ثابت کیتا بھی یہ غوث پاک دی ہی کتاب ہے اور دلائل دیتے اور ان دے وچ دسیا کہ جڑے آندے نا نہیں ہے گی چونکہ آپ نے وچ صحابہ کرام دی پوری ٹکا کے تعریف کیتی ہے تے جنہاں دے اندر جراثیم نے نا ریفز دے دجے اون ویکھدے نے اپنے آپ نو مطلب ہے کہ غوث پاک دے غلام بھی کہلاندے نے تے اگوں پھر جدوں دجے جراثیم غالب ہوندے پھر ٹینشن بھی لیندے نے تے انکار ہی کر جاندے نے نہیں جی نہیں یہ پیر ہوراں دی کتاب ہی نہیں سرکار نے فرمایا کیوں نہیں ہےگی آؤ میں دسنا وا دلائل نال ثابت کیتا اون دے وچ نا آپ نے عربی دی ایک کتاب سی تے اون دا حوالہ دیتا حوالہ دے کے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 252 تے ان دا حوالہ دے کے آپ نے ترجمہ لکھ دیتا تے نال تھوڑی جی عربی عبارت لکھی ترجمہ لکھ دیتا میں سوچیا کہ کیوں نہ ہوئے کہ کتاب دے وچ جڑا ہے نا او عربی عبارت ویکھ کے تے کوئی ترجمہ ادھروں لے کے عبارت ادھروں لے کے مضمون مکمل کر دئیے جدوں میں کتاب لبدا اوتھے پہنچیا نا تے کتاب کھولی تے اسے جگہ تے ایک رکا لکھیا سی بس پھر جدو رکا میرے سامنے آیا تو پھر میں پتہ لگا وسائیاں دی پوری نظر ہے اتنے رکے دے اتے جڑی عبارت لکھی سی نا وہ ان دے واسطے لکھی سی جن نے ایک کتاب نو کھولنا ہے پھر وچوں رکا ویکھنا ہے پھر جن نے یہ مضمون لکھنا ہے ان دے واسطے اج تو 70 سال پہلے لکھ کے وچ رکھ دیتا 70 سال تو بعد جدو بندہ نا چیز نے کتاب کھولی تے اتو عبارت پڑھی تے مرشد نے 70 سال پہلے لکھے نا مطلب انہوں نے پتا سی کوئی آوے گا اینو پڑھے گا لکھے گا میں ان دے واسطے ہونے ہی لکھ کے دے جاوا تو لے وقت چنگیرے تیرال ہو پیارے آباد ہوئی میرے قدماں دی خاک نے پاک پیتا کل عیب تھی آسان نجات ہوئی لولو دے وچ نور دے شولے
ہر رات معراج دی رات ہوئی ملے والے ہر دن عید وصل ہر رات معراج دی رات ہوئی دوستان عزیز آؤ ذرا تھوڑے جا پیچھے جا کے میں تھانوں دساں کہ دین دی خدمت کرن والیاں دی سوچ کیویں دی ہوندی ہے تے ہونی کیویں دی چاہیے ایک دو باتاں تھانوں پتہ لگ جائے گا تساں جامعہ مرتضیہ ساجوال شریف دے نال چلنا کیویں کر کے طلباء علم دین پڑھنے والے تے دین دا کام کرنے والے ڈائریکٹ انہاں دے اوپر اللہ دے پیارے رسول دی نگاہ کرم ہوندی ہے دیکھ لو نا جنہ قبلہ شاہ صاحب نو عزت تے رسپیکٹ اللہ پاک نے دیتی ہے کسی منسٹر دی نہیں ہے وہ تو جنی دیر منسٹر نے ٹھیک ہے چلے لے گیا تے چل لے گئے چل تے اے جڑی سرکار دی غلامی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اے ہو جی پکی منسٹری ہے ان دے نال دنیا تے بھی عزت قبر وچ بھی عزت انشاءاللہ حشر دے وچ بھی عزت تے بچہ یہ جا نہ پڑھنے واسطے کو بھیجیا جائے کہ جن دے بارے تانوں پتا بھی تنگ بڑا کرتا ہے اگلے دن بندہ آ گیا قلعہ شریف نا جی اینو داخل کروانا ہے میں کہا اچھا جی تے آپ ہی دسی جان میں کمرے جو باہر نکل کے باہر جا رہا سی تے نال ہی میرے ٹور پہ اینو جی داخل کرنا ہے میں کہا جی کر لینے بڑا تنگ کردا سی جی بڑا نے مصیبت پائی سکولے بھی نہیں سی جاندا گھر بھی نہیں سی کھلوندا میں کہا درس چ پاونے میں کہا بھائی ساڈا گناہ کوئی اور میں کہا اللہ دے بندے کوئی ہور کوئی چج دا کوئی بال لیاؤ جیڑا دین پڑھنا پڑھانا ہے کوئی معمولی بات ہے جیڑا ذہین ہے ٹیلنٹڈ بچہ ہے ہاں جی اس بچے نو سکول پا دیو جی اور انہوں نے اس بچے دے بارے ذہن کی ہے کہ جناب اے سکول پڑھے گا یونیورسٹی جائے گا بلے بلے چنگا بڑا نوکر لگ جائے گا دین پڑھنے واسطے بس جیڑا قابو نہیں آندا نو پا دیو تے درس وچ پا دیو چنگی سوچ ہے ویسے ساڈی اچھی سوچ ہے جی اللہ دے اندر رسول دے راہ تے وقف کرنے واسطے بچہ او دیو جڑا ذہین بھی ہوئے سمجھدار بھی ہوئے تندرست و توانا بھی ہوئے تاکہ وہ دین دی خدمت کرے یار تواڈے سامنے مثال ہے ماشاءاللہ ایک نہیں یا کئی علماء نے جلوہ فرمان ہے نہ انہاں نو کوئی عزت دی کمی نہ رزق دی کمی نہ کسے شے دی کوئی کمی ہے ہی نہیں پھر دا مطلب یہ ہویا کہ جڑے نوکریاں دے مگر بھج دے نے نوکری اگے لگ کے دوڑ دیے تے جڑے چھڈ کے اللہ تے رسول دا کام کرنا شروع کر دیندے نے ساری دنیا ہی انہاں دے بوئے تے آ جاندی ہے اے دنیا دا ایک سیدھا سیدھا جہا اصول ہے تے کدی بھی کوئی بندہ تسی نہیں وکھا سکدے کہ اے بھوکا مر گیا ہوئے یا دین دا کام کردا کوئی بندہ بھوکا مر گیا ہوئے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس واسطے دوستان عزیز دین پڑھن پڑھان واسطے بچہ ذہین ترین پیش کرنا ہے اوکھا کام ہے ویسے ہے مشکل کام ہے لیکن الحمدللہ اسی حاضر ہاں خدمت واسطے اس علاقے دے وچ قبلہ شاہ صاحب نے دیگر ساڈے اہل سنت و جماعت دے دینی ادارے نے آستانہ علیہ قلعہ شریف تے تعلیمی ادارہ جامعہ مرتضیہ موجود ہے اسی ہر طرح دے نال حاضر ہاں صرف تہاڈی توجہ دی جے کوئی مالی طور تے تعاون نہیں کر سکتا دیکھو نا ہن مالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے مشن دین دا ہی کام سی نا تے اس مشن تے آپ دے معاون حضرت ابو بکر صدیق کیویں دے معاون سن دوستو جو 40,000 درم کار پیا 40,000 تے سوچ سکتے سن اے اینے ایس بال نو اینے ایس بچے نو چلو 2,000 نال لے لینے جدو ہجرت واسطے سرکار دے نال نکلے نے 40 دا 40 ولیٹ کے سرکار دے نال لے گیا جتھے ضرورت پئی اپنے آقا دے قدماں کو قربان کر چھڈانا ایویں دے نہیں دنیا حضرت ابو بکر صدیق دے نعرے مار دی انہاں مال بھی قربان کیتا جان بھی تے دوستو صورت حالے وے کہ ایک دن اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر آپ نے صحابہ دے سامنے پر ملا فرمایا کہ جنہ مینوں ابو بکر صدیق دے مال نے نفع دیتا ہے انہاں کسے ہور دے مال نے نفع نہیں دیتا ہے دا مطلب ہے آج بھی اگر کوئی دین واسطے مال صرف کردہ ہے تے اللہ دے پیارے حبیب دیاں نگاہاں دے وچ
لو جناب دوستو جس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جنہ ابو بکر صدیق دے مال نے مینوں نفع دیتا ہے، کسی ہور دے مال نے اتنا نفع نہیں دیتا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے نے، انہوں نے بڑی تحسین دی نگاہ نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولے ویکھیا تے آپ دی مبارک اکھاں دے وچوں موتی چھم چھم برسدے نے پے۔ عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ، آپ کے مال دی گل کر دے حضور، حل آنا میں تے مالی، میرا مال حضور میں بھی تے میرا مال بھی، میرا تے ہے ہی کچھ نہیں سونے، جو کچھ ہے الا اللہ کا، سونے ہر شے ہی تہاڈی۔ بالکل ہوئی ترجمانی جناب کسی عاشق رسول نے کر دی تھی، انہیں کیا دل بھی یہ شیر پڑھنا بھی سوکھا، گنگنانا بھی سوکھا، تواڈے کولوں پڑھاونا بھی سوکھا، تے نعرے مار لینے بھی سوکھے، پر عمل کرنا بڑا اوکھا ہے۔ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، جان پیش کی سی نا، جان انجگار دے اگے اڈی رکھی ہے تے سپ دا ڈنگ کھادا ہے، تے سپ نے ڈنگ ماریا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لت نہیں ہلائی، کیوں؟ اس لت دے اوپر ابو بکر صدیق دی ران پٹ دے اوپر اللہ دے پیارے محبوب اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ سپ دا ڈنگ کھا لیا ہے تے حرکت نہیں کی تھی کہ میری جان جاندی ہے چلی جائے، اللہ دے محبوب دے آرام وچ خلل نہیں آنا چاہیے۔ جدوں محبت، عشق، عقیدت، ارادت ایتھوں تک پہنچ جاوے، پھر کیوں نہیں فنا فی الرسول علی وجہ الاتم دا مقام ملدا؟ اور رات دا کنا کو مقام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھیاں نے، سرکار جلوہ فرما نے، رات تارے چمک رہے نے، ویکھ کے پوچھا یا رسول اللہ گل پوچھنا؟ فرمایا پوچھو۔ حضور جن تارے نے انیاں کسی دیاں نیکیاں گیاں نے؟ سرکار نے فرمایا ہے گیاں نے۔ اے حضور کندیاں؟ فرمایا عمر دیاں، عمر دیاں نیکیاں۔ چپ کر گئیاں۔ سرکار فرمایا ہوں خاموش ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے تسی فرما دیتا تے ٹھیک ہے۔ فرمایا اگلی گل جڑی تیرے دل وچ او کرنا۔ اے حضور تساں فرما دیتا تے گل ٹھیک۔ حضرت عمر دیاں نیکیاں نہیں نے، وہ بھی تواڈے غلام نے ماشاءاللہ، انہاں دیاں ہیگیاں نے نیکیاں۔ فرمایا نہیں دل والی گل دس، تو کی سوچیا سی؟ اے حضور آپ نوں پتہ ہی ہے میں تے اے سوچیا سی میرے ابا جی دی بڑی خدمات نے تے تاریاں جنیاں نیکیاں میرے ابا جی دی آن گیاں۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہمیرا اے عائشہ عمر دیاں نیکیاں انیاں نے جنہیں آسمان دے ستارے نے، عمر ساریاں نیکیاں لے کے تیرے ابے کول گیا سی بھی او دو راتاں گار والیاں مینوں دے دے تیریاں ساریاں ہی نیکیاں لے لے۔ دل بھی تمہارا ہے، صحیح عمل کر کے دس دیتا عاشق رسول فنا فی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دوستاں میں ہوں آج کے پروگرام پیغام دین لگا جے، وہ پیغام پہلا بھی ہے اسی وہ فیصلے جڑے میں کیا سی کرنے نے الحمدللہ ہو گیا، لیکن ہوں پیغام سن لو دوستاں عزیز، اسی اللہ کے پیارے رسول کا کلمہ طیبہ پڑھیا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سانو سرکار دے ہر غلام نال پیار ہے، حضور دی ہر نسبت نال پیار۔ ایتھے آگے جناب دھیان کرنا اس گل دا کہ کئی دفعہ بہت بڑے مسائل نے، اور وہ بیلی جی نے آکھا سی نا میرا نیٹ ورک تباہ ہو جانا ہے، انہوں بڑی ٹینشن ہے، ایم ہی اتھل دے دے گا۔ اچھا تسی میں نے دسو ایک بندہ ڈاکٹر، ویسے تو انہوں کچھ نہیں گل میں، ایک بندہ ہوئے ڈاکٹر تے بیٹھا ہوئے ڈاکٹری دی سیٹ تے
تے کوئی بندہ جا کے چیک کراؤن واسطے جاوے تے انہوں آکھے کہ جناب الیکشناں دے بارے کی پروگرام ہے تے اگر بلدیاتی آ رہے ہیں تے کی صورتحال ہے، ڈاکٹر کرے گا گل تہاڈے نال اس موضوع تے؟ انہیں آخنا مینوں دس تینوں بیماری کی ہے تاکہ موضوع تو ہٹ کے کوئی گل کرے گا؟ کیوں؟ وہ ڈاکٹری واسطے بیٹھا، انہیں اپنے ٹاپک تو ہٹ کے گل نہیں کرنی۔ عالم دین بیٹھا ہوئے تے انہوں جا کے تے تسی جا کے سوہنگاں دیاں تے نالیاں دیاں تے واہنیاں دیاں تے زمیناں دیاں گلاں شروع کر دے، انہیں نا بھائی میرے کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہی تے گل کر، دوجی گل دا مینوں پتہ ہی نہیں۔ ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ میں با مقصد بات کراں جیڑی میرے موضوع دے متعلق نہیں، میں انہوں چھیڑا ہی نہ، وقت برباد کرن دی لوڑ نہیں۔ بچ بچ ہوندے نے بیلی ایویں نہ اگلا تعلق نہ پچھلا تعلق دے میں چھیڑ کے سارا دن مگروں لڑ کے بھی اٹھ پان گے، گل کی او گل دا موضوع نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ انج دے بندے بھی ہے نے۔ جی ہاں، قیامت والے دن سانو تیاری دنیا تے رہ گئے۔ توجہ ہے جی، سٹیج والے دی بھی آوے، پنڈال والے دی بھی آوے۔ ہن میں بڑی اہم بات لگا ذکر دوستو، قیامت والے دن جیڑا سانو ہونا ہے سوال، کام سانو او کرنے چاہیے نے، تیاری سانو اون دی کرنی چاہیے۔ ایک دن میرے بیلی نے ہمیں فون کر دیتا ہے، میاں جی نے، میں کہا جی دسو جی اے مسئلہ کہ پوچھنا سی بڑا ضروری ہے، بندے اتنے بیٹھے نے، بڑی لڑائی پی ہوندی، میں کہا دسو جی میں تہاڈا حل کر دیاں۔ انہیں آخیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی دا نام کی سی؟ میں کہندے تے تو لڑدے کہیں تو پہ جائے، نہیں ایک نے کوئی دسیا دوجے کوئی دسیا۔ میں کہ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ انج دے مسائل نے۔ ایک بلی حضرت نوح علیہ السلام دی امی دا نام کی سی؟ وہ بھئی تیرے اندر کی تعلق ہے؟ قیامت والے دن تینوں پوچھ ہونی ہے، جنہ دی پوچھ ہونی وہ تیاری کر لئی ہے۔ قیامت والے دن سب تو پہلے نماز دی پوچھ ہوئے گی، عقیدے دے بارے پوچھا جائے گا، سمجھ آئی نا بات؟ قیامت والے دن یہ گل نہیں پوچھی جائے گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے وچوں سچا کون سی تے جھوٹا کون سی تے غلط کون سی تے ٹھیک کون سی۔ سانو صرف اتنا حکم ہے، جیڑا جیڑا نبی پاک دا صحابی ہے تہاڈے واسطے قابل احترام ہے، جنہاں نو حضور دی آل ہون دا شرف حاصل ہے، وہ بھی سارے سر دا تاج، اور انہاں دی بارگاہ دے وچ سچے عقیدت دے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ تے جڑے حضور دے صحابی نے وہ بھی ساڈے سراں دے تاج، انہاں دی بارگاہ دے وچ بھی سچے نذرانے پیش کرنے چاہیے نے۔ سب تو پہلے یہ ویکھنا چاہیے یہ جڑے ٹاپک نو چھیڑ کے بیٹھے ہیں، سانو قیامت نو کسے پوچھنا بھی ہے کہ نہیں؟ دسو قیامت نو سانو سوال ہوے گا کہ حضرت علی حق دے سن کہ حضرت امیر معاویہ حق دے سن؟ کون حق دے سی؟ ساڈے کول سوال بالکل نہیں ہوے گا۔ ساڈے مشائخ اور بزرگاں نے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ جڑا بالکل صحیح سچا تے سچا عقیدہ ہے، ان دے تے پورا توجہ دین دی ضرورت ہے اور ان دا پورا خیال کرن دی ضرورت ہے۔ سجے کھبے 1% بھی جڑا ہٹیا، ان دیاں عبادتاں نفل فرض کوئی بھی قبول نہیں ہون گے جڑا اس عقیدے تو ہٹ گیا۔ عقیدہ وہی ہے جڑا اللہ دے پیارے رسول نے دیتا ہے تے صحابہ کرام نے دیتا ہے۔ دوستو جنہوں سرکار نال نسبت ہے، آل ہون دی نسبت ہے، وہ بھی ساڈے سراں دے تاج نے، اور جنہوں حضور دا جناب غلام تے صحابی ہون دی نسبت ہے، وہ بھی ساڈے سراں دے تاج نے۔ رتی برابر بھی اگر کوئی بندہ دلائل دین دی کوشش کردا ہے، انہوں آکھو ساڈے واسطے سیدھا قرآن کافی ہے۔ قرآن نے آل دی بھی تعریف کی ہے، قرآن نے حضور دے صحابہ دی بھی تعریف کی، اور یہ معمولی بات نہیں۔ آج کل بہت مسئلے مسائل بنے ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن ایک سانو الحمدللہ آستانہ علیہ مرتضیہ ساجوال شریف دے سجادہ نشین تواڈے آل رسول بھی نے تے پیور تے صحیح العقیدہ اہل سنت بھی نے، اور اے فیضان قلعے والی سرکار دا الحمدللہ شکر ہے دی ذات دا۔ تے پھر جدوں آقا نے نوازیا ہے تے پھر اسی تے کہاں گے تالیا نیک تے بخت چنگیرے تے نال ہو پیاریا بات ہوئی۔ میری دعا ہے یہ آستانہ تا قیامت شاد و آباد رہے تے اگلی باری آئیے تے کچھ نہ کوئی کم نظر آوے، ٹھیک ہے جی؟ بار بار میں گل کہاں گا، شاہ صاحب سانو یاد کرن تے اسی حاضر ہاں، تساں بھی جڑے اہل علاقہ ہو، ہر بندے دی ڈیوٹی تے ذمہ داری ہے ادارہ بناونا ہے، اور انشاءاللہ العزیز قبلہ شاہ صاحب دی سرپرستی دے اندر اینو چلاونا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔